إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں معراج کا پیغام اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، گزشتہ خطبہ میں آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے دیے۔ حضرات، معراج کا واقعہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن معراج کے واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں معراج کرائی گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کرائی گئی؟ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ دن بھی متعین نہیں ہے، سال بھی متعین نہیں ہے، مہینہ بھی متعین نہیں ہے، لیکن اہل علم کے جو اقوال ہیں ان میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ یہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی نازک وقت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کی جانب سے مایوس ہو گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ مکہ والے اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، مکہ والے میری رسالت کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو مکہ والے اگر میری بات نہیں مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف ایک شہر ہے، وہاں چلو اور وہاں کے لوگوں کو ہم اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرات، آپ یقین مانیں، آج سے 1400 سال پہلے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف تک کا سفر، جو کہ 100 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل طے کیا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے کیا۔ حضرت بلال بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی اتنی چیزیں تھیں کہ وہ چیزیں ہمارے بغل میں آ جاتی تھیں، روکھا سوکھا کھا کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ پیارے نبی نے یہ سفر پیدل طے کیوں کیا؟
اس وجہ سے کہ تاکہ مکہ والوں کو اس بات کی بھنک نہ لگ جائے کہ میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے طائف جا رہا ہوں۔ حضرات، آپ کو کبھی حج کرنے کا موقع ملے، اگر آپ کو کبھی عمرہ کرنے کا موقع ملے تو آپ طائف ضرور جائیں۔ طائف یہ پہاڑی علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ جو طائف شہر ہے، اس شہر کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے۔ طائف کے لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو بھی پہاڑوں جیسا بنا دیا، ان کے دلوں کو بھی پتھروں جیسا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیدل سفر کر کے طائف پہنچے۔ طائف کے بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے چودھریوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑے درد بھرے انداز میں اپنی بات رکھی۔ ان کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے لوگوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ طائف کے لوگوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا۔ طائف کے لوگوں نے کہا کہ ارے اللہ کو تم ہی ملے تھے، اللہ رب العالمین نے نبی بنانے کے لیے تمہیں ہی چنا تھا، ہم اتنے بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم اتنے بڑے عہدہ اور منصب والے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں نبی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں رسول نہیں بنایا، اللہ نے تم جیسے انسان کو رسول بنایا۔ طائف والوں کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے میں لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے تک طائف کی گلیوں میں ٹہلتے رہے، ایک بندہ بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، ایک بندہ بھی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ طائف والے ایمان نہیں لائیں گے تو طائف کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ طائف کے لوگوں ٹھیک ہے، ایمان نہیں لاتے ہو مت لاؤ، مگر یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں تمہارے پاس اسلام کی دعوت کے لیے آیا تھا، میں تمہارے پاس توحید کی دعوت لے کر کے آیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دیر میں یہ بات پورے طائف کے اندر پھیل گئی کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا مذہب کی تبلیغ کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محسوس ہوا کہ طائف والے ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، اے بلال، یہاں ہمیں کوئی امید نہیں ہے، یہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی سے نکلنے لگے۔ طائف کے اوباشوں اور گنڈوں نے، طائف کے بدمعاش قسم کے لوگوں نے میرے نبی کے اوپر پہاڑ کے دونوں طرف سے پتھر برسائے۔ وہ نبی جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو دنیا والوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جو انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ آج اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفینس کر رہے ہیں، لیکن پتھر تو چاروں طرف سے برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال ڈیفینس کرتے تو کہاں تک کرتے؟ طائف کے اوباشوں اور گنڈوں نے میرے نبی کے اوپر اتنے پتھر برسائے کہ میرے نبی کے پیر لہو لہان ہو گیا، میرے نبی کے پیروں سے خون رس رس کر کے جوتیوں میں جم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنی جان بچا کر کے طائف سے نکلے اور طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک مشرک کے کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت کے نیچے آپ نے چین کی سانس لی، اور یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ، اگر تو ان حالات میں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پوری کائنات والے ناراض ہو جائے، مجھے اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی دعا سن لی، جبریل امین کو بھیجا۔
جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آپ حکم دیجئے تاکہ طائف کے لوگوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، تاکہ طائف کے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ سلام ہے اس نبی پر جو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے، سلام ہے اس نبی پر جنہوں نے گالیاں کھا کر کے بھی لوگوں کو دعائیں دی، سلام ہے اس نبی پر جنہوں نے مار کھا کر کے، جنہوں نے پتھر کھا کر کے لوگوں کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، نہیں، ان لوگوں کو نہ مارا جائے، میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ پہنچے، طائف کی زخم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھول نہیں پائے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو بھلا نہیں پائے تھے کہ پیارے نبی کے ساتھ ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار بیوی، جانثار بیوی، ہر موڑ پر آپ کا سپورٹ کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ، یہ وہ حضرت خدیجہ ہیں، یہ وہ آپ کی بیوی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے نڈھال ہو کر کے، تکلیف سے، غم سے نڈھال ہو کر کے گھر پہنچتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، یا عائشہ، جب ساری دنیا کے لوگوں نے میری تکذیب کی، میری بیوی خدیجہ، اکیلی میری بیوی خدیجہ تھی جنہوں نے میری تصدیق کی۔ جب دنیا کے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو اکیلی میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ جب دنیا کے لوگوں نے میرا سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، میری اکیلی بیوی خدیجہ نے میرا سپورٹ کیا۔ حضرات، اگر انسان کو اچھی بیوی مل جائے تو انسان کی تکلیف نہ رہے، انسان کا دکھ نہ رہے، لیکن اگر انسان کو خراب بیوی مل جائے تو انسان کی اچھی خاصی خوشی کو بھی نظر بد لگ جائے، اچھی خاصی خوشی بھی غمی میں تبدیل ہو جائے۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھی بیوی کون ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر تھکا ہارا گھر میں داخل ہو، اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھے تو ایسی صورت میں شوہر خوش ہو جائے، یہ نیک بیوی کی علامت ہوتی ہے۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر کے اندر تھکا ہارا آئے، تکلیف سے ڈوبے ہوئے آئے تو بیوی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بیوی وہ نہیں ہوتی جو شوہر کی تکلیف کو اور زیادہ بڑھائے، شوہر کے دکھ کو اور زیادہ بڑھائے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں وہ بیوی دی تھی جنہوں نے آپ کا زندگی میں بھرپور سپورٹ کیا، آپ کا ساتھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار بیوی اس دنیا سے چلی گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے زخم کو ابھی بھولے نہیں تھے، اپنی بیوی کے اس درد کو بھولے نہیں تھے کہ ایک اور تیسرا واقعہ، افسوسناک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، جو ہر موڑ پر میرے نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے، جو ہر موڑ پر میرے نبی کا سپورٹ کیا کرتے تھے، 12 سال کی عمر سے لے کر کے
50 سال کی عمر تک میرے نبی کا جنہوں نے ساتھ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا اس دنیا سے چل بسے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرے گھر کے اندر بھی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، گھر کے باہر بھی میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں پیغام دیا کہ میرے نبی آپ میرے آخری نبی ہیں، آپ میرے آخری نبی ہیں۔ دنیا والے اگر آپ کو نہیں مانتے ہیں، دنیا والے اگر آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، دنیا والے اگر آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس سے آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، آپ کے مقام و مرتبے کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ کے نبی آپ میرے سچے رسول ہیں، آپ میرے آخری نبی ہیں۔ ہم نے آپ کو معراج جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو جنت و جہنم کا سیر کرایا ہے، ہم نے آپ کو ساتوں آسمان کا سیر کرایا ہے، ہم نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا ہے، ہم نے آپ کو سید الانبیاء بنایا ہے۔ آپ کو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکھ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا معراج کا یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، معراج کا یہ واقعہ میرے نبی کے دل کو مضبوط کر رہا ہے، معراج کا یہ واقعہ میرے نبی کے کلیجے کو مضبوط کر رہا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے تحفہ لینے کے بعد چھٹے آسمان کے پاس سے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کے نبی آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے نبی آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ اپنے رب کے پاس جائیں، آپ اپنے رب سے ریکویسٹ کریں، گزارش کریں تاکہ اس کے اندر تخفیف ہو جائے، تاکہ اس کے اندر کمی ہو جائے۔ میں نے دنیا کے اندر بنی اسرائیل جیسی قوم کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے بنی اسرائیل جیسی قوم کا سامنا کیا ہے۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی قوم 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس کے اندر تخفیف کروائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اپنے رب سے دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے گزارش کی، 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی 40 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے گزارش کی، 10 اور کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کی امت 30 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے گزارش کی، 10 اور کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی 20 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے گزارش کی، 10 اور کم کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ کی امت 10 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے گزارش کی، 5 نمازیں اور کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ اس میں بھی تخفیف کروائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے بار بار جا کر کے نماز کے اندر کمی کروائی ہے، تخفیف کروائی ہے۔ اب
مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں حیا آ رہی ہے، آپ مجھے اپنے رب سے ریکویسٹ کرنے میں حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز آئی، یا اللہ کے نبی، میں نے آپ کی امت کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور جو انسان، جو میرا بندہ 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا، میں اسے ثواب 50 وقت کے نمازوں کا دوں گا۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے ثواب 50 وقت کے نماز کا مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تجربہ کار نبی تھے، ان کی بات بالکل صحیح نکلی۔ آج ہم 5 وقت کی نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک فجر کی نماز کی بات ہے تو اگر معاشرے کے اندر کچھ بزرگ لوگ اگر مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز کی ادائیگی نہ کریں تو شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں تالے لگ جائیں۔ آج ہم تجارت میں، بزنس میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ آج ہم بالکل نماز سے غافل ہو گئے ہیں۔ نماز یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر فرض کیا، روزے کو اللہ نے زمین میں اتارا، زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے زمین میں فرض کیا، حج کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر فرض کیا، لیکن نماز یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر فرض کیا، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو دیا۔ گویا یہ وہ عبادت ہے جو سیدھے بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے۔ حضرات، نماز یہ وہ عبادت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز یہ دلوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدے میں رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، ہر دعائیں اس کی سن لی جاتی ہیں۔ حضرات، آپ تجارت کریں، آپ بزنس کریں، ترقی کریں، کاروبار کریں، لیکن آپ کی تجارت آپ کو نماز سے غافل نہ کر دے۔ آپ کی کوئی ایسی تجارت نہ ہو، آپ کی کوئی ایسی ترقی نہ ہو جو آپ کو نماز سے غافل کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجارت تو کرتے ہیں لیکن ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے۔ حضرات، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر آج ہم نمازوں کی پابندی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تو آج ہم اپنے دعوے میں صحیح نہیں ہیں، آج ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرات، گویا معراج کا یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے ان میں سے ایک منظر یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے مناظر دیکھے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، یا اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے، جو دنیا کے اندر جھوٹ بول کر کے بزنس چلایا کرتے تھے۔ حضرات، آج واٹس ایپ اور فیس بک کا دور ہے، ہمارے موبائل پر میسج آتا ہے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ہم فوراً اس کو سامنے والے کو شیئر کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر وہ چیز صحیح نہ ہو، اگر وہ بات قرآن کی نہ ہو، اگر وہ بات حدیث کی نہ ہو، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے ڈرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان میری طرف کوئی بات، جھوٹی بات گڑھ کر کے منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے جب بھی ہمارے موبائل کے اوپر
واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آئے قرآن اور احادیث کے حوالے سے، ہم تحقیق کرنے کی کوشش کریں، اور تحقیق کے بعد جب بات ثابت ہو جائے تبھی ہم فارورڈ کریں، اس سے پہلے ہم فارورڈ نہ کریں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کو معاشرے کے اندر پھیلایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو مناظر دیکھے ان میں سے ایک منظر یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندور کو دیکھا، تندور کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر کے دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، نیچے سے آگ جل رہی ہے اور ان کے بدن کو اور ان کے شرمگاہوں کو وہ آگ جلا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے۔ معراج کے اس واقعے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں زنا کاری سے بچو، بدکاری سے بچو، اچھائی کو اپنانے کی کوشش کرو، زندگی میں ہمیشہ اچھی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو مناظر دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خون کی نہر کو دیکھا، خون کی ندی کو دیکھا۔ نہر کے بیچوں بیچ ایک انسان تھا جو نہر میں ڈوب رہا تھا، خون کے نہر میں تیر رہا تھا، اور جب وہ انسان باہر نکلنے کی کوشش کرتا، کنارے پر اور ایک انسان کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ انسان پتھر کو اپنے سامنے سے اٹھاتا اور اس انسان کو دے مارتا، اور اس کے بعد اس کو پھر نہر کے بیچوں بیچ پہنچا دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بیاض کا کاروبار کیا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرات آج امت مسلمہ کی کثیر تعداد سود میں ملوث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دنیا والوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں سود سے بچو، یہ سود انسان کی زندگی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے، مکہ والوں کے پاس پہنچے، صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بلایا اور کہا کہ رات میں میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور وہ مجھے خانہ کعبہ لے آئے، اور یہاں سے پھر مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سیر کر کے جنت و جہنم کے مناظر کو دیکھ کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ سارا کام رات ہی ہو گیا، یہ سارا کام رات ہی میں مکمل ہو گیا۔ کفار و مشرکین نے جیسے ہی یہ بات سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ارے 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 40 دن جانے میں لگتا ہے، 40 دن آنے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ اے محمد آپ کو کسی اور کو پاگل بنانا ہے تو بنائیے، ہمیں پاگل مت بنائیے، ہمیں الو مت بنائیے۔ اس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا۔ حضرات اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمت والے انسان تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی ہمت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی شجاعت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب میں یہ واقعہ
कुफ़ार मक्का के सामने रखूँगा, मक्का वालों के सामने बयान करूँगा तो कुफ़ार मक्का मेरा मजाक उड़ाएंगे, कुफ़ार मक्का इसका इनकार कर देंगे, मेरी इस बात को तस्लीम करने से मना कर देंगे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद इस बात को कुफ़ार व मुशरिकीन के सामने बयान किया। गोया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान करके अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि मेरी उम्मत के लोगों, हक़ बात को बयान करो, अगरचे वो लोगों को कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे, अगरचे वो बात लोगों को कितनी ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बात कुरान के अंदर मौजूद हो, अगर वो बात सुन्नत रसूल के अंदर मौजूद हो, अगर वो बात हक़ है तो तुम उस बात को बयान किया करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात, ये वाक़या कुफ़ार मक्का के सामने बयान किया, मक्का वालों के सामने बयान किया। मक्का वाले भी बड़े होशियार थे। मक्का वाले आपके पास आए और कहा, ए मोहम्मद, अगर आप रातों रात बैतुल मक़दिस जाकर के वापस आ गए हैं, आप ये बताइए कि बैतुल मक़दिस के दरवाज़े कितने हैं, बैतुल मक़दिस के रोशनदान कितने हैं, बैतुल मक़दिस की खिड़कियाँ कितनी हैं, बैतुल मक़दिस के अंदर कितने दरवाज़े हैं। इस अंदाज से सवालात कुफ़ार व मुशरिकीन ने किए। जब इस अंदाज के सवालात किए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि कुफ़ार व मुशरिकीन ने जब मुझे इस अंदाज के सवालात किए, मुझे इस बात से, इन सवालात से इतनी तकलीफ़ हुई कि मुझे इतनी तकलीफ़ कभी भी नहीं हुई थी। जब इस अंदाज से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए गए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मक़दिस का पूरा वीडियो, बैतुल मक़दिस का पूरा नक्शा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने पेश कर दिया। जिस एंगल से कुफ़ार व मुशरिकीन सवाल करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस एंगल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देता था। कुफ़ार व मुशरिकीन खिड़की के बारे में पूछते थे, खिड़की के सारे एंगल्स अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सामने वाज़ेह कर देता था। वो रोशनदान के बारे में सवाल करते थे, रोशनदान की सारी चीज़ें आपके सामने खुल कर के आ जाती थी। वो आपसे दरवाज़े के बारे में पूछते थे, दरवाज़े की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती थी। और इसी तरह वो लोग खंबे के बारे में पूछते थे, खंबे की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सामने वाज़ेह कर दिया। गोया कि ये लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवालों के जवाब देते गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को साबित करने के लिए बैतुल मक़दिस का पूरा नक्शा और पूरा वीडियो मेरे नबी के सामने पेश कर दिया। अगर मेरे नबी जवाब देते तो सच्चे माने जाते, अगर जवाब नहीं देते तो सच्चे नहीं माने जाते। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी के सामने बैतुल मक़दिस का पूरा वीडियो ला करके रख दिया। गोया कि मेराज का ये वाक़या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और बेसत की वाज़ेह दलील है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मेराज के इस वाक़े में जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैगामात दिए हैं, उन पैगामात को समझ करके उनको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।